ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. جناب صدر، حکم صاحبان، مسبق اساتذہ کرام اور ہمارے دور دراز سے آئے ہوئے مہمان کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان کو لے کر کھڑا ہوں وہ ہے مسلم لڑکے غریب کے ساتھ اصل ذمہ دار کون. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ ہم تمام مسلمان بھائی اور بہنوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. حضرات، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. سورۃ التحریم آیت نمبر 6. اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے اندر انسان اور پتھر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الرجل راع فی اہلہ ومسئول عن رعیتہ والمرأة راعیۃ فی بیت زوجها ومسئولۃ عن رعیتها. صحیح بخاری اور صحیح مسلم. آدمی اپنے گھر والوں کا نگران ہے اور اس سے اپنے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. عورت اپنے خاوند کے گھر کی نگران ہے اور اس سے اپنے گھر والوں کے بارے میں باج برس پوچھ تاچھ ہوگی. مسلمان بھائی اور بہنوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں معاشرے کا ہر شخص کو آگاہ کیا گیا ہے، چاہے وہ حکمران ہو یا ایک عام آدمی، حتیٰ کہ گھر میں رہنے والے عورت کو بھی، کہ وہ اپنے تعلیم اپنے فرائض ادا کرے اور اللہ کے پاس جواب دے کا خوف رکھے. والدین جو گھر کے ذمہ دار ہیں، لہٰذا ان سے ان کے اولاد کے متعلق پوچھا جائے گا. لیکن بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ کچھ سالوں سے مختلف اخبارات اور بعض ذرائع سے پڑھنے اور سننے میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ہمارے بعض مسلمان والدوں میں غفلت اور دینی سے دوری کی وجہ سے ان کے بیٹے غیر مسلم لڑکوں لڑکے کے ساتھ اس کے نام کی بیماری میں ملوث ہو کر اور پھر اس کے بعد شادی کر کے جنت کے خرید رہے ہیں. لیکن والدین نہ جانے اپنے اولاد سے کیسے غفلت میں کہ ان کو اس پر کے خطر کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ان کا اولاد آخر کو خطرناک عذاب اور اپنے حصے میں لے رہے ہیں. ایک سروے کے مطابق کیا شہروں میں بڑے تعداد میں مسلم لڑکوں لڑکیوں نے غیر مسلم لڑکوں لڑکے سے شادی کر لیے ہیں اور چند مرتد بھی ہو گئے ہیں. ان تمام خبروں سے موجودہ زمانے کے مسلمانوں کی دین سے دوری کا اندازہ لگا جا سکتا ہے. قوم کا درد رکھنے والے مسلمان ان واقعات کی تکلیف سے بے چین ہو کر مسلم لڑکے ہی کو اسلامی دشمن طاقتوں کو یا جیل کی لعنتوں کو ملزم قرار دے رہے ہیں. یہ تمام باتیں اپنی جگہ صحیح ہو سکتی ہے، لیکن بنیادی وجہ کچھ اور ہے جس کو جاننا ضروری ہے تاکہ ہم مریض کا صحیح علاج جا سکے اور ہم سورۃ الانفال کی اس آیت کی روشنی میں زندگی گزار سکے. یا لمن خلق بینات واحیا من حیا بینہ. سورۃ الانفال آیت نمبر 42. تاکہ وہ ہلاک ہو جو دلیل پر ہلاک ہو اور جو زندہ رہے وہ بھی دلیل پر حق پہچان کر زندہ رہے. اور پھر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کہ تمام مسلمان بھائی اور بہنوں کو اپنے اولاد کو سنبھال رکھنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.